بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال ہو گئی، آپ طائف میں تھے اور شق صدر کا وہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت خوفزدہ ہوئی اور ان کو فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ تشریف لائی، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 2 سال، 5واں سال 6واں سال، یہ 2 سال اپنے والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں گزارے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس بھی کسی کے بچے پرورش کر رہے ہو یا کسی کی اولاد ہمارے گھر میں رہ رہی ہو اور ہمیں یہ خوف لاحق ہو جائے کہ اس بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا بچے بیمار ہے، صحیح نہیں ہو رہا، یا بچے کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہمیں فوراً اس بچے کو ان کے والدین کے حوالے کرنی چاہیے تاکہ صحیح سلامت بچہ اپنے والدین کے حوالے ہو جائے۔ چنانچہ آپ اس کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ رہے، 2 سال اپنے والدہ کے ساتھ گزارے، اور چونکہ والدہ کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے انسان کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے ساتھ رہے۔ بچہ والدہ سے سیکھتا ہے، کھانا پینا بولنا، یہ زندگی گزر رہی تھی۔ پھر جب 6 سال کی عمر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو تھے وہ مکہ المکرمہ کے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ مدینہ المنورہ کی، یعنی آپ کا ددیال مکہ المکرمہ کا، آپ کا ننیال مدینہ المنورہ کا، کیا اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے والدین کے گھر مدینہ المنورہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور آپ کے والد کی طرف سے جو باندی تھی جن کا نام ام ایمن تھا، ان کو ساتھ لے کر مدینہ المنورہ کی طرف سفر پر روانہ ہوئی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال بھی چلے جائیں۔ اچھا، اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو، انسان کو اپنے رشتہ داروں کے پاس اپنے بچے کو لے جانا چاہیے۔ بچے جب اپنے دادا دادی نانا نانی کے پاس جاتے ہیں، اپنے رشتوں داروں کے پاس جاتے ہیں، تو اس سے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ بچہ بچپن میں سن کر اتنی چیزیں نہیں حاصل کرتا یا نہیں سیکھتا جتنے بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اپنے دادا کو دیکھتا ہے، دادی کو، نانا کو، نانی کو، ان کو دیکھ کر بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، بچہ چیزیں سیکھتا ہے، اور اس سے بچے میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، رشتوں میں محبتیں بھی اس سے بڑھتی ہے۔ دیکھیں، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا محبت دی ہے، کیا تعلیم دی ہے نبی نے، بچوں کے ساتھ محبت کی۔ اور حضرت حسن اور حسین آپ کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں بھی کھیلتے تھے، مسجد میں بھی آ جاتے تھے، بس اوقات نماز کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آپ نے کیا فرمایا، ہما ریحانی من الدنیا، یہ دونوں تو میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ یعنی جب نانا سے ایسی محبت بچوں کو ملے گی تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں بھائی، بچوں کو اپنے قریب کیا کرو، تو بچے بچپن میں اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور بڑوں کے پاس بڑی تحفظات ہوتی، بڑوں کے پاس بڑے تجربے ہوتے ہیں، تو وہ بچوں میں منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ تو ایک سبق یہ ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سفر پر روانہ ہوئی تو ام ایمن کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا بیٹا، تو لہٰذا ہم بھی جب سفر پر جائیں تو رفیق سفر ساتھ ہونا چاہیے، ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر روانہ ہوئے، گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر کے گھر گئے، حضرت ابوبکر کو لیا، وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں پھر غار ثور گئے، پھر وہاں سے ہجرت کے راستے پر گئے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ 2 میں سے دوسرے تھے آپ کے ساتھ، ابو بکر تھے،
اور جب ابو بکر کو ذرا خوف لائق ہوگا تو اللہ نے کہا اپنے ساتھی سے کہو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ شامل حال ہے، ہمارے ساتھ۔ تو لہٰذا اس سے سفر معلوم یہ ہوا کہ سفر میں ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ جماعت نہ ہو ایک فرد تو ہونا چاہیے تاکہ 2 افراد تو ہو، جماعت تو بنے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جب سفر میں جماعت ہوتی ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، تو اللہ کی مدد شامل حال ہے تو سفر آسانی سے ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں پر خواتین کے لیے ایک سبق یہ ہے اس میں کہ دیکھیں خواتین بھی جب گھر سے نکلیں تو اپنے محرم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن اگر وہ ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اپنے بچے کو ساتھ لے لے، کسی خاتون کو اپنے ساتھ لے لے، اکیلے گھر سے نہ نکلے، کیونکہ ان خاتون کے تحفظ کے لیے یہ بھی بہترین ذریعہ ہے بچہ ساتھ ہے، کوئی خاتون ساتھ ہے، اور یہ بھی اس صورت میں جب کوئی محرم نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے، چند دن آپ نے والدہ کے ساتھ وہاں گزارے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر روانہ ہوئی، آپ ہے، آپ کی والدہ ہے اور ایمن، یہ 3 راستے میں آ رہے ہیں۔ غزوہ بدر جہاں ہوا ہے، بدر سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ایک جگہ آتی ہے جس کا نام مقام ابوا ہے۔ اس مقام ابوا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ایسی جگہ پر انتقال ہوا جہاں ظاہری اسباب کچھ نہیں، پتریلی زمین ہے، وہاں قبر بنانا، وہاں تدفین کرنا ہمارے لیے کوئی آسان نہیں ہے۔ گویا ہمارے نبی کی زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے سبق موجود ہے اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ خود غور کریں، نبی کی عمر کیا ہے اس وقت؟ 6 سال۔ 6 سال کا بچہ اپنے ماں کی قبر خود تیار کر رہا ہے، اور ساتھ میں کوئی فرد اور نہیں ہے، ایک خاتون ساتھ ہے۔ اتنا بڑا غم، حوصلہ برقرار رکھنا اس غم میں، اور پھر کوئی تسلی دینے والا موجود نہیں، کوئی تدفین میں کوئی مجمع نہیں، کوئی افراد ساتھ میں نہیں، کوئی لوگ نہیں، جبکہ آپ تو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، محبوب خدا ہے، لیکن والدہ کی تدفین کر رہے ہیں تو اکیلے کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ صرف ایمن ہے۔ کتنا بڑا سبق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے سے ملتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے ساری دنیا بند ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جی میں فلاں کے جنازے میں تھا، کوئی فرد ہی نہیں تھے، افراد ہی نہیں تھے، تدفین میں کوئی لوگ ہی نہیں تھے۔ ذرا نبی کی سیرت تو اٹھا کر دیکھیں، نبی اپنے والدہ کی تدفین کر رہے ہیں، کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ اللہ ہمیں نبی کی زندگی پر سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔